السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام میں دو نوجوان عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ حسن عبادت کے باعث ایک کا نام ملیح اور دوسرے کا نام صبیح پڑ گیا تھا۔ اتفاقاً ان لوگوں نے کئی روز تک کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا۔ جب کئی روز بغیر کھائے گزر گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ویرانے میں چل کر کسی کو دین کی تعلیم دیں، ممکن ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچائے۔ انہوں نے بیان کیا، وہ نوجوان خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگل کی طرف گئے، جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ جنگل میں ہمیں ایک حبشی ملا جو سر پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے آ رہا تھا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے لیے چلا آ رہا تھا۔ صبیح و ملیح نے کہا کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے؟ وہ صبیح و ملیح دونوں نوجوان کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات سن کر اس نے لکڑی کا گٹھر زمین پر رکھا اور لکڑی کے گٹھے پر ہی بیٹھ گیا، اور پھر اس حبشی نے کہا کہ یہ نہ پوچھو کہ تمہارا رب کون ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ تمہارے دل میں ایمان کا مقام کیا ہے۔ وہ صبیح و ملیح کہتے ہیں کہ ہم دونوں یہ سن کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ پوچھو پوچھو، مرید کو اپنا سوال نہیں روکنا چاہیے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر خود ہی اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ تیرے بعض بندے تجھ سے جو طلب کرتے ہیں تو انہیں دیتا ہے تو میرا یہ بوجھ یعنی یہ لکڑیوں کا گٹھا سونے کا کر دے۔ وہ صبیح و ملیح کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً وہ لکڑیوں کا پورا گٹھا سونے کا بن گیا اور چمکنے لگا۔ پھر اس حبشی نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ تیرے بعض بندے گمنامی کو پسند کرتے ہیں اور شہرت سے بچتے ہیں تو اسے یعنی اس لکڑی کے گٹھے کو جو کہ سونا بن گیا ہے، پھر اسے لکڑی کا کر دے۔ وہ صبیح و ملیح کہتے ہیں کہ وہ گٹھر پھر لکڑی کا ہو گیا، جسے اس نے اپنے سر پر اٹھایا اور چل پڑا، اور پھر ہمیں اس کے پیچھے جانے کی جرت نہیں ہوئی، اتنی ہمیں ہمت نہ رہی کہ ہم اس کے پیچھے جاتے، مزید اس سے کچھ سوال کرتے۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، یہ طاقت، یہ قدرت اور یہ مرتبہ رکھتے ہیں، یہ شان ہوتی ہے ان کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔